کہ اللہ تعالیٰ نے 3 جملے ارشاد فرمائے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین اسلام اپنی زندگی میں انسانی سماج اور سوسائٹی میں جن چیزوں کو وجود میں لانا چاہتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے، جنہیں دوام بخشنا چاہتا ہے، جنہیں عام کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلی چیز ہے رحمت عام، کہ اس دین نے پورے انسانی سوسائٹی میں عام رحمت کو پھیلا دیا۔ یہ دین یہ انسانیت کے لیے رحمت بن کر ہے۔ اس میں ہر اس چیز کو انسانی زندگی پر اس پر انگلی اٹھائی، پوائنٹ آؤٹ کیا جس کی وجہ سے انسان مصیبت میں مبتلا تھے۔ عوام نے دین کے نام پر اپنے اوپر ذاتی طور پر جتنی پابندیاں لگائی ہوتی ہیں وہ انسانیت کے لیے پرابلم پیدا کرتی ہیں، تو ان پرابلم کو، ان مسائل کو دین اسلام نے آ کر ایڈریس بھی کیا، ان کو حل بھی کیا۔ مختلف مسائل کو جو ہے ایگزامپل کے طور پر قرآن حکیم نے بھی پیش کیا ہے، جیسے لے پالے بیٹے کا مسئلہ تھا کہ جس کو آپ نے لے کر پالا ہے اس کا شجرہ نسب کیا چلے گا، جس نے پالا ہے اس کے نام کے ساتھ چلے گا، یہ جس کی اولاد ہے اس کے نام کے ساتھ چلے گا۔ لوگ جو ہے زید بن محمد کہا کرتے تھے حضور علیہ السلام کے لے پالے کو، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ رحمت بن کر ہے، رحمت عام بن کر ہے کہ آپ اس کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکاریں، یہ عدل کے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح دین اسلام نے جس مسئلے کو بیان کیا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی سے آ کر کہا تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو عرب کے قانون میں اس پر طلاق واقع ہو جاتی۔ اب ایک بوڑھی عورت حضور علیہ السلام کے پاس آتی ہے، خولہ بن ثعلبہ، کہ یا نبی اللہ، میری غلطی، میرا جرم، میرا قصور، میرے بچے کہاں جائیں گے؟ کیا ہے؟ میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ مجھے یہ سزا دی جا رہی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے ملک کا قانون ہے، تیرے خطے کا قانون ہے، لوگ اسی کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہتی ہے یا نبی اللہ، کوئی راستہ نکالیں، کوئی سبیل نکالیں۔ اللہ کے نبی اس عورت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، جبریل امین وہی لے کر نازل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو جو انسانیت کے لیے رحمت تھا اس کو رحمت میں تبدیل کر دیا کہ غلطی شور نے کی ہے، سزا ہی روک دے، اور کسی کے کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ ہاں، اب یہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اپنی غلطی پر اسے سزا دینی چاہیے۔ اسی طرح جو لے پالک کی بیٹی ہے، بیوی ہے، اس کے ساتھ شادی کا مسئلہ تھا۔ حضور علیہ السلام کو اپنے ہی خاندان میں اپنے ہی اس بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کرا کر دین اسلام نے انسانیت کے لیے مسئلہ بھی حل کر دیا کہ وہ تمہاری نسل نہیں، تمہارے ساتھ اس کا رشتہ اس طرح نہیں جس طرح تمہارے بیٹے کی بہو ہوتی ہے۔ اب وہاں سے اس کو طلاق ہوتی ہے اور وہ زوجہ مطہرہ بنتی ہیں، حضور علیہ السلام کے نکاح میں آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی دل میں پریشان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان پریشانیوں کو بیان کر کے ان کی وضاحت کرتا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں، امت کو سہولت دینے کے لیے ایگزامپل ہم آپ کی دے سکتے ہیں کہ آپ پر آئندہ کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ عام آدمی کوئی اور ہوگا تو اس پر انگلی اٹھائی جاتی۔ تو میرے دوستو، یہ ہے رحمت عام، یہ دین جس نے انسانی سماج اور سوسائٹی میں انسانوں میں موجود ان تمام چیزوں کو جو انسانوں کے لیے رحمت بن رہی تھی ان کو رحمت میں تبدیل کر دیا۔ ہر چیز رحمت بن گئی۔ اب جب رحمت بنی، یہ دین رحمت بنا، تو اس دین کو قبول کرنے والے لوگ وہ جوک در جوک اس کی طرف آنے لگے۔ آج ہم نے دین تو رکھ لیا، اس کی رحمت کو بند کر دیا۔ ہر بندہ دوسرے کے لیے عذاب ہے، بھائی بھائی کے لیے عذاب، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے،
دوست کے لیے، رشتہ دار کے لیے، مسجد کے لیے، خانقاہ کے لیے، سکول کے لیے، ہر ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جائے. جدھر سے گزر رہا ہے ادھر سے مصیبتیں کھڑی کرتا چلا جا رہا ہے، پریشانیاں کھڑی کرتے چلے جا رہے ہیں. ہر گفتگو کی بات انسانی سوسائٹی ٹوٹ رہی ہے، مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. اور حال یہ ہو گیا ہے کہ مسئلے حل کرنے والا، انسانوں کو جوڑنے والا، ان کے اندر خوبیاں پیدا کرنے والا سوسائٹی میں ایک فرد بھی نظر نہیں آتا. ساری سوسائٹی خالی ہو گئی، اور ایسے خالی ہوئی جیسے اس طرح سے سر کو موڑ دیا جائے تو ایک بال بھی نظر نہیں آتا. ہدایت پر قائم ہونے والے، انسانوں میں رحمتیں بکھیرنے والے، بکھری ہوئی سوسائٹیوں کو جوڑنے والے، انسانوں کو جو ہے ان کے لیے خوبیاں اور کمالات جمع کرنے والے آج ایک بھی سوسائٹی میں نظر نہیں آتا. بھری مسجد میں، تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی کوئی نظر نہیں آتا. کیوں؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم نے دین کو سیکھنا چھوڑ دیا، یا دین کو نفرت کی بنیاد پر سیکھا. صرف فتووں کے لیے ہم نے دین پڑھا، تکبر کے لیے، غرور کے لیے دین پڑھا، اپنے کو بڑا کرنے کے لیے